اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 139۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو ڈرانا کہ مجھ سے نہ الجھو، میں تو خدا کا نقاب ہوں، تو تم خدا سے الجھ رہے ہو نہ کہ مجھ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت میں قوم سے کہا کہ خدا کی عطا کو قبول کر لینا، غور کرو، میں نہیں ہوں، میں اپنی جان کے لحاظ سے مردہ ہوں لیکن محبوب کے ذریعے زندہ ہوں۔ میرے لیے موت نہیں ہے کیونکہ میں بشری حواس کے اعتبار سے مردہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کان اور احساس اور بینائی بن گیا ہے۔ چونکہ میں نہیں ہوں تو یہ کلام اس کی جانب سے ہے، اس کے مقابلے میں جو بات کرے گا کافر ہوگا۔ لومڑی کی اس صورت نوح علیہ السلام میں شیر ذات عہد ہے، اسی لیے اس لومڑی کے مقابلے میں دلیر نہ ہو جانا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو طوفان دنیا کو درہم برہم کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ماؤ من سے گزر کر آگ کی طرح تھے اور دنیا کھلیان کی طرح۔ جو شخص اس چھپے ہوئے شیر کے سامنے بھیڑیے کی طرح بے ادبی سے زبان کھولے گا، شیر اسے پھاڑ ڈالے گا۔ کاش زخم جسم پر لگتا کہ دل اور ایمان تو سلامت رہتے۔ اب میں اصل راز کو ظاہر نہیں کر سکتا، ہاں اشارہ کرتا ہوں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ اس لومڑی کی طرح کم کھاؤ، اللہ کے سامنے ہیلا بازی نہ کرو، ملک کا مالک وہی ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو، سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ، تو شیر بھی اور اس کا شکار بھی تمہارا مال ہے۔ اس نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز مخلوق کے لیے ہے۔ ملک اور دولت اللہ کے کس کام کی ہیں؟ اس کے سامنے دل کی حفاظت رکھو۔ وہ راز، فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح دودھ میں بال۔ جو شخص بے نقش اور صاف سینہ والا ہوتا ہے وہ غیب کے نقوش کا آئینہ ہوتا ہے۔ وہ مومن ہے، تو بھی مومن ہے، تو اس کا آئینہ بن جا۔ دونوں مومن ہیں لیکن دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ جب وہ ہمارے اعمال کو کسوٹی پر رگڑتا ہے تو یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن کامل کے قلب پر دوسرے مومنوں کے وسوسوں کا عکس پڑتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 140۔ بادشاہوں کا صوفیوں کو اپنے سامنے بٹھانا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بائیں ہاتھ پر پہلوانوں کو کھڑا کرتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب ہے، اہل قلم اور محاسب کو دائیں طرف کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا عمل دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہے اور ظاہری آئینے سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، صوفیوں کے سینے ذکر و فکر سے منجے ہوئے ہیں، آئینے کی صورت ان کے دل پر درست نقش ابھرتے ہیں۔ جو اصل میں حسین ہو وہ آئینہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جو شخص خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہو وہی آئینے کا طالب ہوتا ہے۔ ایک مثال سن لیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 141۔ ایک دوست کا حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے سفر سے آنا۔ ایک مہربان دوست حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا جو کہ ان کا بچپن کا ساتھی تھا۔ انہوں نے مل کر بچپن کے حالات و واقعات کے بارے میں گفتگو کی کہ انسان کو ترقیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ انسان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ گفتگو کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آزمائشوں سے گزار کر اللہ کریم نے مجھے عزیز مصر بنا دیا ہے۔ پھر پوچھا کہ میرے لیے کیا سوغات لائے ہو، کیونکہ خالی ہاتھ دوستوں کی زیارت بغیر گیہوں کے آٹے کی چکی پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن مخلوق سے پوچھے گا، حشر کے دن کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟
کیا تمہیں واپس لوٹنے کی امید نہ تھی؟ جس کے مہمانی کے وعدے کا تو منکر ہے، اس کے باورچی خانے سے راکھ کھائے گا۔ اگر تو منکر نہیں ہے تو دوست کے پاس خالی ہاتھ کیوں آیا ہے؟ سونے اور کھانے میں تھوڑی سی کمی کر دے اور اس کی ملاقات کے لیے سوغات لے جا۔ صبح و سویرے توبہ کرنے والوں سے ہو جا۔ ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح تھوڑی سی حرکت کر تاکہ تجھے دور دیکھنے والے حواس عطا ہو جائیں۔ جب رحم یعنی دنیا سے باہر آئے گا تو ایک وسیع میدان عالم ارواح میں پہنچے گا۔ اس دنیا میں عبادت و ریاضت کرے گا تو تجھے باطنی حواس مل جائیں گے۔ تو اس میدان میں پہنچ جائے گا جہاں انبیاء علیہ السلام گئے ہیں۔ اس میدان میں دل کبھی نہیں گھبراتا۔ بیداری میں انسان کے حواس اس پر سواری کرتے ہیں جس سے تو تھکتا ہے، لیکن ریاضت سے تیرے حواس تھکیں گے اور تو آرام سے سواری کرے گا۔ نیند کی حالت کو تو ایک نمونہ سمجھ۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم اپنے حواس پر سوار ہوتے ہیں، اصحاب کہف کی طرح قیام اور چلنے پھرنے کی حالت میں بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کریم خود بلا تکلف حرکتیں دیتا ہے جبکہ وہ بے خبر ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر تو کسی دشواری میں دیکھے تو وہ ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہوں گے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم اور انبیاء علیہم السلام سے جو کام ظاہر ہوتے ہیں ان کا فاعل حقیقی دراصل اللہ تعالی ہوتا ہے اور وہ خود بے خبر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحفہ دکھانے کے لیے کہا، اس نے جواب دیا، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے موزوں تحفے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میری نگاہ میں کوئی تحفہ جچا نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان کے لائق ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے حسن کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے لیے آئینہ سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، جو سینہ کے نور کی طرح صاف شفاف ہو تاکہ اس میں آپ علیہ السلام اپنے حسن کو دیکھیں۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ فنا دراصل اس ہستی کی آلودگی سے صفائی ہے۔ نقائص کمال حاصل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، نیستی اور فنا بقائے دوام کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ضد کو خوب واضح کرتی ہے۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے دل اور آنکھوں سے بہت خون بہے تاکہ تکبر تجھ سے نکلے۔ شیطان کی بیماری میں بہتر ہوں ہی تھی۔ یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے۔ اپنے پانی کو صاف نہ سمجھ، اس کے نیچے گوبر ہے۔ اگر تو اپنے پانی کا امتحان کرے گا تو گوبر فوراً نظر آ جائے گا۔ انسان باطنی غلاظتوں کا علاج خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے شیخ کی طرف رجوع کر۔ نہر کا پانی اپنے گوبر کو صاف نہیں کر سکتا۔ انسان کا علم اس کے نفس کے جہل کو صاف نہیں کر سکتا۔ تیرے خیالات و امیدوں کی مکھیاں تیرے احوال کی تاریکی جو کہ تیرا زخم ہے اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر پیر تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو سکون میسر آئے گا۔ شیخ کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے، اسے ترک نہ کر اور کبھی اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ نہ سمجھ۔ ایک قصہ سن۔ جلد اول، حکایت نمبر 142۔ وحی کے کاتب کا مرتد ہو جانا۔ اس لیے کہ وحی کا پرتو اس پر پڑا، اس نے آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پڑھی اور بولا، مجھ پر روحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک بہت سرگرم کاتب وحی تھا۔ ایک مرتبہ وحی کا پرتو اس پر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے الفاظ لکھوا رہے تھے تو اس کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے سے پہلے ہی وحی کے الفاظ فتبارک اللہ احسن الخالقین جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے لکھ لو۔ اس سے اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتو کا اثر تھا۔
وہ نالائق اس کے باوجود گمراہ ہو گیا جب اس کے خیال بد کا عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا تو اللہ کا قہر اس پر نازل ہوا۔ وہ کتاب سے بھی اور دین سے بھی برطرف ہوا۔ کینہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ وہ توبہ بھی نہ کر سکا کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس پر بند کر دیا۔ اسی لیے سورہ یاسین میں فرمایا، بے شک ہم نے کر دیے ان کی گردنوں میں توق تو وہ منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کر دی ہم نے ان کے سامنے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار، ہم نے ان کو اوپر سے ڈانپ دیا پس وہ نہیں دیکھتے۔ دنیا کی محبوب چیزیں انسان کو محبوب حقیقی کے دیدار سے مانے آتی ہیں۔ لوہے کے بند کو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن غیبی بند کی جز رحمت الہی کوئی دوا نہیں۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنک مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنک نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کہ اے محب عفو از ما عفو کن، اے طبیب رنجے ناسور کہن، اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما دے، اے پرانے ناسور کی تکلیف کے طبیب۔ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، اس لیے خود پسند نہ بن اور برباد نہ ہو۔ تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے پیر کی وجہ سے ہے۔ گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ شکر کر، گھمنڈ نہ کر۔ اس عارضی چیز نے متکبروں کو امت سے دور کر دیا ہے۔ میں اس شخص کا غلام ہوں جو اپنے آپ کو عاجز و مسکین اور اپنے آپ کو کبھی کمال پر نہ سمجھے۔ سالک بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے، یہ مقام آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ لوہا سرخ ہو گیا ہے تو یہ آگ کی وجہ سے ہے۔ اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آئی ہے تو یہ سورج کی ہے۔ اگر دیوار کہے کہ میں روشن ہوں اور مجھ پر غیر کا عکس نہیں ہے تو سورج کہے گا اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا۔ جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے تو روح جس نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا ہوا ہے کہتی ہے تو کیا ہے؟ چند دن میری وجہ سے جی لیا، ذرا ٹھہر جا، میں تجھ میں سے رخصت ہو جاؤں پھر تجھے دیکھوں گی کہ تو کیا ہے۔ تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چیونٹیاں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے۔ تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا۔ یہ تیرا حسن، گویائی، آنکھ، کان سب روح کا اثر ہے۔ جس طرح روح کا اثر بدن پر ہے اسی طرح ابدال کا اثر میری روح پر ہے۔ جانے جان، جب جان سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو سمجھ لے کہ جان بے جان جسم کی طرح ہو جائے گی۔ میں اسی وجہ سے زمین پر چہرہ رکھتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن میری گواہ ہو۔ قیامت کو زمین لوگوں کی حالتوں کی گواہی علل اعلان دے گی۔ زمین اور اس کا خار و خس بولنے لگے گا، یہ سب چیزیں بولتی اور اہل دل ان کی باتیں سنتے ہیں۔ جیسے ستون حنانہ رونے لگا تھا۔ فلسفی اپنی عقل کے زور پر شیطان کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ خود شیطان ہی کی اطاعت میں حقائق سے انکار کرتا ہے۔ فلسفی نے اگر شیطان کو نہیں دیکھا ہے تو خود اپنے آپ کو دیکھ لے، اس میں شیطان کے اثرات موجود ہیں۔ جنوں کو بھی تو ان کے اثرات سے ہی پہچانتے ہیں، جنون کی بھی یہی کیفیت ہے۔ فلسفی کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا بلکہ ہر کج فہم فلسفی ہی ہوتا ہے، کیونکہ روح سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اے مومنو، تم میں سے بھی فلسفی ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں فاسد خیالات آ سکتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کا کام ہے کہ وہ بد خیالات کے خوف سے ہمیشہ لرزتا رہے۔ شیطان کا مذاق وہ اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے۔ جب انسان کے مخفی حالات کھلتے ہیں تو اس کے معتقد واہ ویلا کرنے لگتے ہیں۔ جب تک انسان کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا کھرا کھوٹا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ شیطان بہت ولی اللہ تھا، جب اس کا باطنی عیب یعنی تکبر کھلا تو اصل ظاہر ہو گیا۔ رات کے وقت کھوٹا سونا کھرے کی برابری کرتا ہے تو کھرا اس کو کہتا ہے اے دھوکے باز ٹھہر جب تک کہ دن چڑھ جائے۔ جلد اول، حکایت نمبر 143۔
بلم باور کا دعا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس شہر سے جس کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے ناکام واپس کر دے، اور اس کی دعا کا قبول ہونا۔ بلم باور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بہت عبادت گزار تھا، شہر کنعان کا رہنے والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان پر چڑھائی کی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج پسپا ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا، اس پر اس کا دین و ایمان بھی گیا اور نہایت ذلیل ہوا۔ ایسا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ پہلے اس کے دم کرنے سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے اس میں غرور و تکبر پیدا ہوا۔ اس کو اور شیطان کو اللہ نے برائی میں مشہور کر دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ یاد رکھو، جس طرح حیوانات کو انسانوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی خاطر نافرمان انسانوں کو قتل کرا دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، وہ کفار حق سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گورخر شیر سے۔ اس سلسلہ میں ایک قصہ سن لیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 144۔ ہاروت اور ماروت کا اپنی پاک دامنی پر گھمنڈ کرنا اور دنیا کی سرداری چاہنا اور فتنہ میں پھنس جانا۔ ہاروت و ماروت جیسوں نے تکبر کی وجہ سے مار کھائی۔ ان کو اپنی پاک دامنی پر بہت گھمنڈ تھا، مگر قضاء الہی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ شیر کے مقابلے میں بھینس کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے؟ آندھی بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے۔ انسان میں روح کی وجہ سے عقل ہے۔ روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے۔ کبھی اچھے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جو دوستی اور صلح کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی ایسے الفاظ جن سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے پانی کو فرعون پر خوفناک بنا دیا۔ غزوہ احزاب میں اس نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں آسمان اور زمین کی حیثیت اس کے نزدیک تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح سمندر تنکے پر اثر انداز ہے، اسی طرح حضرت حق زمینوں اور آسمانوں پر حاکم ہے۔ جب قیامت میں کائنات کو دوبارہ وجود میں لائے گا تو اس قدر جلدی تاثیر کرے گا جیسے آگ پھونس میں کرتی ہے۔ اب ہاروت و ماروت کا قصہ سن۔ جلد اول، حکایت نمبر 145۔ ہاروت اور ماروت اور ان کی سزا اور عذاب کا قصہ۔ جب دنیا کے لوگوں کی بدکاری اور گناہ کے کام ان پر ظاہر ہوتے تو وہ ان پر غصے سے اپنے ہاتھ چباتے، لیکن آنکھوں سے اپنے عیب نہ دیکھتے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینہ پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصہ میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے تو دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ ہاروت اور ماروت سے خدا نے فرمایا کہ شکر کرو کہ تم شہوت جیسی چیز سے بچے ہوئے ہو۔ اگر میں وہ چیز تم پر کھول دوں تو آسمان تمہیں قبول نہ کرے۔ وہ پاک دامنی جو تم میں ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اپنی عصمت کو میری جانب سے سمجھ، نہ کہ اپنی جانب سے، ورنہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی کے ساتھ ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو طائران قدس کا ہم نوا سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ تو صدائے باز گشت کی طرح کی آواز تھی۔ اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ سیکھ بھی لے تو کیا جانے کے پھول سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے وہ کیا کہتی ہے۔ اگر تو اپنے گمان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ عین برعکس ہوگا۔ جلد اول، حکایت نمبر 146۔ ایک بہرے کا بیمار پڑوسی کے گھر مزاج پرسی کے لیے جانا اور بیمار کو رنجیدہ کرنا۔ ایک بہرے کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی بیمار ہے۔ بہرے نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے، لیکن میں اس کی آواز تو سن نہیں سکوں گا، ہاں اس کے ہونٹوں کی جنبش سے قیاس کر لوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جب میں پوچھوں گا دوست کیسے ہو تو وہ کہے گا اچھا ہوں، میں کہوں گا شکر ہے۔ میں پوچھوں گا کیا کھایا ہے
वो कहेगा शोरबा, मैं कहूँगा मुनासिब है। मैं पूछूंगा मुआलिज कौन है, तो वो किसी का बताएगा। मैं कहूँगा वो आता है तो तेरा काम अच्छा हो जाएगा। वो जहाँ जाता है हाजत रवा बन जाता है। ये सोचकर वो बीमार के पास गया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसे हो? वो तकलीफ में था, बोला, मर रहा हूं। बहरे ने अटकल लगाई कि शुक्र है, लेकिन वो तो टेढ़ी लगी। फिर पूछा, क्या खाया है? वो बोला, जहर। बोला, बहुत अच्छी दवा है। मरीज और तंग हो गया। मुआलिज का पूछा तो ये बोला, मलकुल मौत। वो बोला, तुम्हें मुबारक हो, वो बहुत खुश कदम है। मैं अभी उसके पास से तेरे पास आया हूं और तेरी खबरगिरी करने को कहा है। बहरा खुश खुश अपने घर लौटा, बोला, शुक्र है मैंने उसका हक अदा कर दिया। बहरेपन की वजह से उसका गुमान उल्टा था कि खालिस नुकसान को नफा समझा। वो खुश था कि मैंने पड़ोसी की इजाजत कर दी। मरीज कह रहा था कि ये तो मेरी जान का दुश्मन था। वो गुस्सा से भरा हुआ था, क्योंकि उसमें सब्र का मादा न था, तो वो चाह रहा था कि जो कुछ उसने कहा है मैं उसी पर पलट दूं। बीमार पुरसी दिल को आराम पहुंचाने के लिए होती है, ये तो उसने अदावत की है। बहुत से इंसान हैं जो इबादत करते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी और सवाब की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो छुपी हुई गुनाहगारी होती है। बहुत से वो पानी जिनको तू साफ समझता है मुकद्दर होते हैं, उस बहरे की तरह जिसने यकीन किया कि उसने नेकी की है हालांकि वो बुराई थी। उसने अपनी दानिश में नेकी से मरीज के दिल में आग भड़का दी। ऐ लोगो, उस आग से बचो जो तुमने खुद भड़काई है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियाकार से फरमाया, ऐ नौजवान, तू नमाज पढ़, क्योंकि जो कुछ तूने पढ़ा है नमाज नहीं थी। इसलिए हर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा आया है कि अल्लाह हमारी नमाज को गुमराहों और रियाकारों की नमाज के साथ ना मिला। जनाब समझ रहे हैं कि इबादत कर रहे हैं और बेखबर हैं कि गुनाह की वजह से जान हलाक कर रहे हैं। जो कयास नाकिस हिस्स की वजह से होगा वही के मुकाबला में कुछ नहीं। तेरी हिस्स का कान हुरूफ सुन भी सकता है तो समझ ले कि तेरा गैब सुनने वाला कान बहरा है।